باقی کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ پاک نے ایمان والے کو مخاطب کر کے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ پاک پر رجوع کر دے، اللہ نے درد چل کے آتا ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، رب ذوالجلال کی نافرمانی ہوگی، قال اللہ تعالی رسول کی تکذیب ہوگی، اللہ پاک کی درد چل کے آ جانا تمہارا کام ہے۔ اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، چل کے آنا تمہارا کام ہے، بلکہ کائنات کا اعلان ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے اللہ کے حضور توبہ اجدی کرنی ہے، جیوے دی توبہ کسی نے دنیا کائنات دے در نہ کیتی ہوئے، اے نہیں گناہ ہو گیا ہے اللہ سونے میں معاف کر دے، اللہ سونے میں بڑا گناہگار میں بڑا خطاکار میں بڑا بڑا پاپی میں بڑا سیاکار استغفر اللہ اللہ سونے میں معاف کر دے، ادھر گناہ ہویا ادھر معافیاں منگیا، تھوڑی دیر گزری پھر اللہ دے رسول دے نافرمانیاں، پھر اللہ کی زمین دے اللہ رب العالمین دے احکامات کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے، پھر دوبارہ گناہ دی دل دے اندر ملامس اللہ ہو لفظات وہ جو فرمانا ہے توبہ کنوں کہیں گے جدوں انسان کو گناہ سرزد ہو جائے اے توبہ دی نیت رب دے گھر دے لے کے آئے کہ اللہ سونے گناہ ہو گیا، دوبارہ میں کدے چوری نہیں کرنی، دوبارہ میں کدے شراب نوشیاں نہیں کرنی، میں کدے جھوٹ نہیں بولنا، میں کدے غیبت نہیں کرنی، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، سود کا کاروبار نہیں کرنا، حرام کمانا بھی نہیں تے حرام کھانا بھی نہیں، توبہ اجدی کرنے کے رب ذوالجلال والاکرام اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ تعالی کی رحمت کا نزول فرمائے، سچی توبہ کرنی ہے، سچے دل کے نال اللہ دے شرمندہ ہونے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ ذات وہ جو فرمانا اللہ پاک کے کلام کا دوسرا مقام رب ذوالجلال والاکرام اعلان کر کے کہہ رہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے جڑا بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہویا ہے، کلمہ شہادت پڑھ کے مومن بن گیا ہے، پھر انہیں بڑے گناہوں دی معافی مانگ لیا ہے، نیک اعمال کثرت دے نال کر رہے، امید ہے اللہ پاک کے ہاں کامیاب اور کامران لوگ ہی ہون گے نا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ایک بندے جنہوں پتہ ہی نہیں یار ایک جڑا کام میں کرن لگا میں گناہ ہے کہ نہیں، اللہ پاک اس بندے دے کم سزا نافذ کرنے، ایک بندہ پڑھیا لکھیا ہے انہوں بندے یار شراب نوشی کرنا گناہ ہے، زنا کرنا حرام ہے، اے جناب جھوٹ بولنا گناہ ہے، جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں یار سارے دے سارے حرام نہیں، اللہ پاک قرآن نہ تو منع کر رہے اور اللہ پاک نمبر بھی ان گناہ کو منع کر رہے، پھر جان پوچھ کے گناہ تے گناہ کئی جانے، اللہ پاک اس بندے کو زیادہ سزا دیں گے اور ہاں توبہ قدر کرنی گناہ ہو گیا فوراً رب دے دھاتے چل کے آ گیا، اے ساری عمر اللہ پاک دی نافرمانی کیتیاں اور جدوں مالک الموت آن کا وقت ہویا اے جناب اللہ پاک اللہ رب العالمین والوں موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کے آ گیا اور جسم
گئی، جسم کے اندر ہمت ختم ہوگی اور ایک موت نظر آ رہی ہے، ایک توبہ استغفار کرنی شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک تو قرآن اعلان کر کے کہہ رہے جدی بندے دی توبہ قبول نہیں، انما التوبۃ اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے گناہ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے در تے فوراً چل کے آؤ، آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو سچے دل دے نال، بالکا سونے دوبارہ کدی بھی گناہ نہیں کرنا، اللہ پاک تہاڈی توبہ قبول کر لین گے۔ اے میری ساری عمر اللہ پاک دی نافرمانیاں کرنیاں، اللہ پاک دے کمال کو کچھ بھی نہ سمجھنا، اللہ دے پاک دی عمر دی سننا مذاق اڑانا۔ جب عمر 60 سال ہو گئی، 65 سال ہو گئی، 70 سال کا بابا ہو گیا ہے، اور پتہ چل گیا یار میرے جسم کے اندر ہمت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، اور میں بدماشیاں نہیں کر سکتا، اور میں گنڈا گردی نہیں کر سکتا، یار میں ہوں ٹھنڈے دے زور دے لوگوں کو پتہ خون نہیں وصول کر سکتا، انہوں قبر دی گھاٹی نظر آ رہی ہے، انہوں موت کا فرشتہ نظر آ رہے، انہوں جہنم دی اگ دے بارے خیالات آ رہے ہیں، اے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا گئے، اللہ کے سامنے رو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جدوں موت کے حالات واضح ہو جان، جدوں موت کا فرشتہ پیغام لے کے آ جائے، پھر اللہ پاک نے تہاڈی توبہ کدے قبول نہیں کرنی۔ ایک اور بندہ جڑا کلمہ شہادت پڑھ کے دار اسلام کے اندر داخل نہیں ہویا، جتنی مرضی توبہ کر لے اللہ پاک نے اس مشرک کافر کی توبہ قبول نہیں کرنی۔ ایماندار ہونا لازمی اور شرط ہے کہ بندہ مومن اور مسلمان ہوئے، گناہ ہو جائے کہ اللہ کی در سے چل کے آ جائے۔ علماء کرام نے توبہ کی قبولیت کی جڑی شرطاں لکھیاں، انہاں وچوں پہلی شرط بندے دا مومن اور مسلمان ہونا ضروری، دوسری شرط ہے بھئی کہ موت آن تو پہلا اللہ کی در سے چل کے آ جائے، تیسری شرط ہے کہ اللہ سونے میرے گناہ ہو گیا، تو غفور الرحیم ہے، تو غفار ہے، تو رحمان الرحیم ہے، مالکا سونے جے معاف کر دیا کبھی کدے گناہ نہیں کراں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کرنی ہے۔ اگر بندہ توبہ کا مذاق بنائے، تمسخر اڑائے، گناہ ہو گیا، رب کے در تے چل کے آ گیا، آ کے معافی منگی، پھر جا کے وہی کام شروع کر لے، پھر آ کے معافی منگی، پھر جا کے وہی کام شروع کر لے، انہوں توبہ نہیں کہتے، انہوں کہتے ہیں توبہ دا مذاق اڑانا، توبہ دا مذاق اڑانا، توبہ دا تمسخر اڑانا۔ توبہ کرنی ہے، توبہ نصوحہ کرنی، سچی توبہ کرنی ہے۔ آؤ حضرات، گناہ ہویا ایک صحابی رسول کو محبوب کائنات دے مجلس کے اندر چل کے آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے نے تے آگے عرض کر دے محبوب سوڑیا طہرنی، محبوب سوڑیا میرے گناہوں تو پاک کر دونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے ویحکا فرجی فاستغفر اللہ وتب الیہ، تیرے تے افسوس ہے، جا جا کے اللہ دے حضور استغفار کر، توبہ کر اور اپنے گناہ دی معافی مانگ۔ صحابی رسول کا نام ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ساڑھی طرح سے نہیں سی، گناہ ہو گیا، کوئی گل نہیں یار کیوں پتہ ہے میں چھپ کے کیتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ کسی چھوٹے نے دیکھیا، نہ کسی بڑے نے دیکھیا،
نہ کسی مرد نے ویکھیا نہ کسی عورت نے، نہ اپنے نو پتہ ہے نہ پرائے نو پتہ ہے، مینوں پتہ ہے یا پھر میں جہدے نال منہ کالا کیتا انہوں پتہ ہے۔ اے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا وصف ہے کہ گناہ ہو گیا فوراً اللہ کے حضور علیہ السلام کو لاگے محبوب سونے گناہ ہو گئے، انسان ہونے ناتے میرے گناہ تو پاک صاف کر دو۔ فرمایا باعث جا کے اللہ کے حضور توبہ استغفار کر اپنے گناہ دی معافی مانگی۔ حضور نے سوچا انہیں ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر اللہ، گناہ کار ہوئے کہ ایجدہ ہوئے، تھوڑی دور گیا نا پھر دوبارہ واپس آ گیا، آ کے عرضہ کرتا ہے محبوب سوڑیا تحرنی من گناہ تو پاک کر دو۔ پھر فرمایا ویحکا فاستغفر اللہ فرجی وتوب الیہ، ہائے اللہ سوڑیا سانوں میں اجدہ بنا دے، گناہ ہوئے تڑپنی لگ جائے، بے چینی بے قراری شروع ہو جائے، جس وقت تک کسی اس گناہ دی اللہ بولو معافی نہ مانگ لگا۔ صحابی رسول دوبارہ تھوڑی جی دور گئے نا، تیسری مرتبہ پھر آ گیا، آ کے عرضہ کر دے محبوب سوڑیا طہرنی میرے گناہ کو پاک کر دو۔ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا وَإِذَا فَرْجِي فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ، اے واپس ٹر جا، تیرے تے میرے افسوس ہے، جا کے اللہ کے حضور توبہ استغفار کر، گناہ ہو گیا تھے۔ تیسری مرتبہ گیا تے پھر واپس آیا نا تے آ کے عرضہ کرنے لگیا محبوب سوڑیا طہرنی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام دا جب کٹھا فرمایا میرے صحابہ معاشرہ ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ جی محبوب سوڑیا ذہنی توازن ٹھیک ہے۔ فرمایا معاذ نے شراب نوشی دینے کی تھی، صحابی رسول کھڑا ہو کے حضرت معاذ نے منہ بولایا محبوب سوڑیا نے شراب نوشیاں بھی نہیں کی دیا، کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا معاذ کو رجب کر دونا۔ اس صحابہ کرام نے دو گروہ بن گئے، کچھ کہنے لگے یار معاذ نے گناہ دی اللہ پاک نے پردہ پایا، انہیں اپنے گناہ تو پردہ اٹھایا، کچھ کہنے لگے یار معاذ سے اللہ پاک نے اپنا خصوصاً رحم و کرم نازل فرمایا، انہیں کو گناہ سرزد ہو گیا، اللہ پاک نے طرف اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر کو چل کے آیا، آ کے اپنے گناہ کا اقرار کیتا اور آ کے عرضہ کی دیا طہرنی یا رسول اللہ۔ ایک دو گروہ بن گئے، اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ حضرت معاذ کو رجم کر دو۔ یاد رکھو اگر اسلام دے اندر شادی شدہ زانی ہوئے گا انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کم مارا ہے اور وہ زنا سرزد ہو گئے ہے یا انہیں بدفعلی کی دیئے پھر انہوں 80 کوڑے مارے جان گے۔ تے حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر مار مار کے صحابہ کرام نے رجم کیتا، حضرت معاذ نے اللہ پاک دے قرآن دے اس فرمان تے عمل کیتا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ پاک نے حضرت معاذ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے۔ اگلے دن اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کی مجلس سے اندر آئے، آگے بیٹھے تھے عرضہ کرنے لگے اور میرے صحابہ کرام معاذ واسطے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو، معاذ واسطے استغفار کرو، اللہ پاک معاذ سے گناہوں معاف کر دے۔ پھر فرمائے میرے صحابہ حضرت معاذ نے ایسی دی سچی توبہ کی تھی نا، اگر ایک بہت بڑا گناہگارہ کا گروہ ہوئے اللہ پاک انہوں سارے دی گناہ معاف کر دے۔ اللہ ذرا تو جو فرمانا فقیر ہو درس دینا چاہتا ہے، اے ہو پیغام دینا چاہتا ہے، یار کو شیطن آئی اختیار کرے اگر مالک کے سامنے روئے اگر آنسو بہایا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی منت کرنا کرے اگر مالکہ سونے میں انسان ہے، تو غفار ہے، تو میرا رب ہے نا، تو غفور الرحیم رحمان الرحیم ہے نا، میرے کلو گناہ ہو گیا اللہ سونے میرے گناہ کو معاف کر دینا۔ اللہ سونے وہ تو کوئی پتہ نہیں، تیری حبیب کا فرمان ہے کل
بچا لو آنسوں کی چڑیاں لگ جانیاں چاہیے نے نا تنہائیوں کے اندر اللہ کے سامنے ایک گریہ ساری کریا کرنا ہے اللہ کے سامنے رویا کرنا ہے مال کی کائنات کا قرآن کہہ رہے تیرا کم چل گیا میں رب ذوالجلال کا کم معاف کر لینا اور حضرات جو فرمانا انتہائی قلیل وقت دے اندر میں مختصر مگر جامع گفتگو کرنا چاہنا ہے اللہ ایک بہت بڑا پاپی بہت بڑا گناہگار بڑا بڑا سیاکار ہے انہیں 99 قتل کیتے کم 100 قتل کیتے انہوں جناب اللہ کا ڈر یاد آ گیا انہیں دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا ان لوگوں نے پوچھتا پھرتا یار میں نے 99 قتل کیتے میں نے کسی عالم کا قصہ تو سنا ہے انہوں جناب لوگوں نے تو صرف فلاں جگہ ایک پادری موجود ہے وہ بھی کل ٹور جا یہ وہ دے کل گیا جا کے سکر دے حضرت جی میں نے 99 قتل کیتے نے کیا اللہ رب العالمین میری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا انہیں جناب ٹھٹ فتوا دینے والا انہیں بغیر سوچیے سمجھیا قرآن حدیث سے عمل کا قرآن حدیث سے بارے مطالعہ نہیں کیتا انہیں فوراً کہ رب تینوں کرے معاف نہیں کرے گا 99 قتل کیتے نہیں اللہ انہیں سوچیا چل 99 قتل ہوں گے معافی تو مجھے بھی نہیں ہونیا انہیں جناب اپنی تلوار میان دے وچوں باہر کٹی انہیں 100 دی گنتی پوری کی تھی پھر اللہ کا ڈر دل دے اندر موجود ہے توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ کو ڈر گئے اللہ لوگوں نے پوچھتا یار 100 قتل کر بیٹھا ہوا کیا اللہ رب العالمین نے میری معافیاں قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے لوگوں نے دسیا یار فلاں علاقے دے اندر ٹر جا اتنے بڑے نیک لوگ نے بڑے ہی اچھے لوگ نے نا انہوں کو ٹر جا اتنے عالم بھی موجود ہے عالم دے کول گیا انہیں کیا اپنے علاقے پر مڑ کے نہیں جانا تیرے علاقے دے لوگ بڑے گناہگار تیرے علاقے دے لوگ بڑے خطاکار سیاکار اللہ کی جو رسول کے نافرمانیاں کرنے والے اللہ ان نیک لوگوں کے علاقے پر ٹر کے جا رہے ہیں رستے کے اندر ہلے جا رہے ہیں ادھے رستے کے اندر پہنچیا مالک موت کا پیغام لے کے آ گیا اللہ ایک جنت کے فرشتے بھی آ گئے رحمت کے فرشتے آ گئے ایک جہنم والے فرشتے بھی آ گئے عذاب والے فرشتے بھی آ گئے جنتی فرشتے کہنے لگے یار انہیں سچے دل نال توبہ کیتی ہے اسی نو جنت کے اندر لے کے جانا ہے ایک جہنم کے فرشتے کہنے لگے یار اس بندے نے کبھی بھی کوئی چنگا کام نہیں کیتا اسی نو جہنم کے اندر لے کے جانا ہے اللہ پاک اور فرشتہ فیصل بن کے آ گیا ایک جناب قاضی بن کے آ گیا جج بن کے آ گیا انہیں آگے گئے یار کل سنو ایک دو علاقے کی مسافت ناپ لو جتنا سفر کر کے آیا بھی ناپ لو جڑا باقی بھی ناپ لو صحیح مسلم دے اندر اللہ کے پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے اللہ پاک نے اس زمین کو حکم دیتا نیک لوگوں کی بسی کا یا سفر سی نا وہ ہلے بہت زیادہ سی صحیح مسلم کے الفاظ نے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو حکم دیتا کہ تو سکڑ جا جدو فرشتے نے جناب پیمائش کرنی شروع کی تھی نیک لوگوں کا علاقہ قریب سی جہاں سفر کر کے آیا وہ زیادہ علاقہ سی وہ سفر کر کے آیا جہاں فیصل سی انہیں کہا یار نیک لوگوں کی زمین کے قریب پہنچ آیا ہے لہذا جنتی فرشتے رحمت والے فرشتے جنت اندر لے جائے جہنمی فرشتے کو چھڑ دے اللہ رب العالمین معاف کرن تے آئے کہ رب بہانے تلاش کرتا جے کدے بھی رب دی رحمت تو مایوس نہ ہویا جے رب دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے کہ یار میرے تو بڑا گناہگار دنیا کائنات کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ رب العالمین کے بارے بدگمانی ہے کہ رب دی رحمت کے بارے بدگمانی کرنا کفر ہے اگر رب 100 بندیاں کو قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو سونوں میں انشاءاللہ رب ذوالجلال نے معاف کر دے گا سچے دل نال توبہ کرو ماہ غفران توبہ استغفار کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر کے اور رب ذوالجلال والاکرام جنت کے دروازے رحمت کے دروازے کھول دیں گے اور جتنے انبیاء کرام دنیا اندر آئے سارے دا شیوا اے ہو سی ماڑی جی گل ہو گئی رب نے ڈانٹ ڈپٹ پلائی فوراً رب کے سامنے ہاتھ جوڑ لے سجدہ ریز ہو گئے آنسو بہانے شروع کر
کر دیتے. آؤ میں دو چار پیغمبروں کی گل کر کے اپنی گل کو اختتام کی طرف لے کے جاواں. حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ جی ہوا علیہ السلام جنت کے اندر موجود شیطان دے بہکاوے اندر آ گئے. انہوں نے جناب ایک درخت دا کوئی بیج اپنے منہ اندر پایا. قضائے حاجت کی نوبت آ گئی. اور میں اتنے کہ بھی گل واضح کرنا چاہواں, اکثر لوگوں نے اپنی بس علم کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق دسیا کہ گندم کا درخت سی, لیکن قرآن اور حدیث کے اندر کوئی واضح صراحت موجود نہیں کہ وہ کیا درخت سی جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے کھادا. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے نافرمانی کی تھی. اللہ نے منع فرمایا, آدم لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. اگر اس درخت کے قریب آ گیا فتكون من الظالمین, پھر ظالموں وچوں ہو جائے گا, پھر میرے نافرمانوں کی لسٹ دے اندر تم ہی آ جائے گا. بہرحال آدم علیہ السلام کو غلطی سرزد ہوئی. اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ پلائی. فوراً مال کے کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. ربنا جان کی کوشش کی تھی نا. اللہ تھوڑے جے لوگ نے جنہوں نے کلمہ نوح پڑھ کے اسلام کے اندر پیر رکھے. اس کا بیٹا حضرت نوح نبی علیہ السلام دا انہیں کلمہ نہیں پڑھیا, انہیں اللہ کی دعوت تو منہ پھیریا, انہیں کلمہ شہادت نہیں پڑھیا نا. اللہ تو جو فرمانا جب رب ذوالجلال والاکرام والله صاحب آیا, حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا یار میرا بیٹا پانی کے اندر غرق ہو رہے. اور رب ذوالجلال والاکرام نے کالا ملایا. اللہ سونے تیرا وعدہ سی کہ میں اپنے نبیوں دی اپنے پیغمبراں دے رسولاں دے اہل و عیال دی حفاظت کراں گا. انہاں نوں انہاں دے اہل و عیال دے بارے مایوس نہیں کراں گا. نوح نبی علیہ السلام نے اللہ نال کالا ملایا. رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا نوح نبی جڑے جڑے کلمہ پڑھ کے میری گل مان کے اور میرے نبی دی گل مان کے مسلمان ہوئے, وہی تیرے اہل و عیال نہیں, وہی تیرے رشتہ دار نے نا. اللہ ذات وہ جو فرمانا دوبارہ اگر بیٹے دے بارے سفارشاں کیتیاں تو ہی دے نال دا ہو جائے گا. نوح نبی نور رب ذوالجلال والاکرام نے چھڑکیا, غصے کا اظہار فرمایا. نوح نبی نے فوراً ہاتھ چک لے, ربی اس بات کا علم کوئی نہیں سی. دوبارہ نوح اجدا سوال نہیں کرے گا. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے نو مکہ ماریا, بندے دی جان نکل گئی. پتہ چلیا یار میں گناہ کر بیٹھا ہوا. رب ذوالجلال والاکرام نے توبہ استغفار, ربی ظلمت نفسی فاغفر سونے میں اپنی جان دے ظلم کیتا ہے, میں گناہ کر بیٹھا ہوں. فاغفر اللہ سونے میں معاف کر دینا. اللہ پاک تو قرآن میں کہتا ہے ہر وقت استغفار کرے کرو, توبہ کرے کرو نا. اللہ پاک رحمت یا بادشاہ نازل فرمائے گا. اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا. اللہ پاک غربت کو جان چھڑا دے گا. اللہ پریشانیاں دور کر دے گا. اللہ حضرات اللہ پاک کا قرآن سنو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
مرتبہ استغفار کرے کرتے سن استغفراللہ اور اپنے یارے غارو سکھلائی اللہم انی ظلمت نفسی ابو بکر دن اور رات دے کر نمازہ دے کر دعا پڑھے کرنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم۔ اے ماہ غفران، اے توبہ استغفار کا مہینہ